یہ لیکچر 12ویں جماعت کے لیے۔ اس سے پہلے ہم نے نثر، غزل اور نظم میں کچھ حصہ پڑھا، اور آج ہم قصیدے سے متعلق جو پہلے ہم قصیدہ پڑھیں گے، اس سے پہلے ہم بہتر ہے کہ تعریف پڑھیں قصیدے کی، جو اس لیکچر میں میں کوشش کروں گا یہاں پہ اس کی تعریف، اس کی وضاحت کرنے کی۔ قصیدے کی تعریف تکنیک کے بارے میں اپنی واقفیت ظاہر کیجیے۔ قصیدے کی تعریف ہمیں پہلے پتہ ہونا چاہیے، چونکہ یہ چیزیں پہلے پتہ ہونا چاہیے کہ قصیدہ کیا ہے، پھر پڑھنی چاہیے چیزیں، چاہے کلاس میں ہو چاہے آن لائن، کم سے کم پہلے تعریف پتہ ہونی چاہیے کسی چیز کی، تب اس صنف کے متعلق جو تخلیقی چیزیں ہیں وہ پڑھنا بہتر رہے گا۔ جواب اس کا بہرحال، قصیدہ اس نظم کو کہتے ہیں جس میں کسی کی مدح یعنی تعریف کی جائے، یا کسی کی ہجو تو بعد میں اس کو بھی اس میں لایا گیا، حالانکہ قصیدہ دراصل معنی میں اب یہ مشہور ہے کہ قصیدہ جس میں تعریفی کی جاتی ہے۔ اب ہجو یا قصیدہ یا باقی مختلف اس کی قسمیں آ گئی تو وہ اس میں بھی پھر قصیدہ میں بھی رکھے گئے، اور کچھ نے کہا کہ قصیدہ دراصل قصد سے اور یہاں پہ ارادہ ہے، حالانکہ قصیدہ کے جو عام معنی ہم مراد لیتے ہیں وہ کہتے ہیں تعریف کو، کہتے ہیں کہ اس نے اس کا قصیدہ لکھا ہے یا اس کے مت قصیدے گاؤ، تو ایسے ہم لیتے ہیں۔ بہرحال قصیدہ ایک صنف اب ہیں اور ارادے کے معنی میں بھی لیتے ہیں، اور اسی طرح اس میں مختلف قصیدے بھی شامل ہو گئے ہیں، مطلب قسمیں جو شاخیں ہیں، ہجو قصیدہ بھی اس میں آتا ہے۔ بعض موقعین کا خیال ہے کہ لفظ قصیدہ قصد سے نکلا ہے، جس کے معنی ارادہ کرنا، جو میں نے پہلے کہا کہ ارادہ، اس میں ارادہ کر کے شاعری کرتا ہے، سامنے ہوتا ہے بادشاہ، یا بادشاہ اس کو کہتا ہے کہ ایسا قصیدہ لکھ کے لاؤ میری تعریف میں۔ گویا قصیدے کا نام قصیدہ اس لیے پڑ گیا کیونکہ شاعر اس میں ارادہ کرتا ہے کسی کی مدح کرنے کا یا کسی کی ہجو بیان کرنے کا۔ بعض نے اس کے معنی مغز غلیظ کے بیان کیے۔ ہاں، تو قصیدہ قصد کر کے، اور بعد کے جو قصیدے ہیں وہ اولیاء یا باقی جو نعتیہ قصائد ہیں وہ ان کے بارے میں بھی لکھے گئے، حالانکہ پہلے بادشاہوں کے متعلق زیادہ قصیدے لکھے گئے، اور بادشاہ باضابطہ طور پر شاعر کو کہتا تھا کہ ایسا قصیدے، یا شاعر خود قصد کر کے انعام کی خاطر یہ قصیدے لکھتا تھا۔ غزل کی طرح قصیدے کا پہلا شعر بھی مطلع کہلاتا اور اس کے دونوں مصروں میں قافیہ و ردیف ہوتا ہے۔ بعض قصیدے بغیر ردیف کے ہوتے ہیں۔ غزل کی طرح پہلا شعر مطلع کہلاتا ہے اور اس کے دونوں مصر میں قافیہ و ردیف ہوتا ہے، جو آپ قصیدہ پڑھیں گے اس میں دیکھیں گے آپ۔ بعض قصیدے بغیر ردیف کے ہوتے ہیں۔ اشعار، بعض قصیدے ایسے بھی ہیں، اشعار کے دوسرے مصروں میں قافیہ و ردیف یا صرف قافیہ ہوتا ہے۔ غزل ہی کی طرح قصیدے میں مقطع بھی ہوتا ہے، لیکن قصیدے میں کچھ چیزیں غزل سے مختلف ہوتی ہیں، مثلا درمیان میں کئی مطلع ہو سکتے، اور مقطع ضروری نہیں کہ قصیدے کا آخری شعر ہو۔ قصیدے دو قسم کے ہوتے ہیں، خطابیہ اور تمہیدیہ۔ خطابیہ قصیدے وہ ہیں جس میں شاعر تمہید باندھے بغیر مدعا بیان کر دے، مطلب یہ ہے کہ اگر قصیدہ مدعا ہے تو شاعر ممدوح کو خطاب کرے۔ قصیدے دو قسم کے ہوتے ہیں، اوپر ہم نے پڑھا کہ مطلع ہوتا ہے اور بعد میں قافیہ ردیف بھی ہوتا ہے، یا صرف قافیہ بھی ہوتا ہے۔ قصیدے مقطع بھی ہوتا ہے، لیکن کچھ چیزیں مختلف ہیں، کئی مطلع بھی ہو سکتے ہیں، اور مقطع ضروری بھی نہیں ہے قصیدے میں، یہ غزل سے زیادہ وابستہ ہے۔ دو قسم کے قصیدے زیادہ بڑے، اس سے باہر بھی کچھ قصیدے قسم کے ہیں جو بعد میں پھر وجود میں آ گئے یا ان کے نام پڑ گئے۔ بہرحال دو بڑے، خطابیہ اور تمہید ہے۔ خطابیہ قصیدہ وہ ہے جس میں شاعر تمہید باندھے بغیر مدعا بیان کر دے، تمہید اس میں زیادہ نہیں اور سیدھے مدعے پر آتا ہے، انعام کی خاطر یا تعریفوں پر آتا ہے، تعریفوں پر آتا ہے، انعام تو آخر میں وہ پھر طلب کرتا ہے، جب قصیدے کے آخر میں 5-6 شعر وہ کہتا ہے۔ مطلب یہ کہ اگر قصیدہ مدعا ہے تو شاعر ممدوح کو خطاب کرے اور اس کے اوصاف بیان کرنا شروع کر دے، سیدھا اوصاف بیان کرنے پہ، تعریفیں کرنے پر اتر آتا ہے قصیدہ گو۔ ہجویہ ہے تو براہ راست اس کی مذمت اور ہجو کرنے لگے، اصل مدعا و واعظ و نصیحت ہے تو بلا کسی تمہید کے اس کا آغاز کرے۔ ہجویہ قصیدہ بہت کم ہے، یہ بعد میں لکھے گئے، یا کسی نے بادشاہوں کے متعلق تو یہ بہت مشکل لکھنا تھا، تو یہ ناقابل تصور چیز تھے، حالانکہ انہوں نے کچھ چیزوں کے متعلق لکھے، حالات کے متعلق، یا کسی چیز کو علامتی طور پر پیش کر کے
کسی پہ یہ جو کی ہے. تمہید یا قصیدہ وہ ہے جس میں اصل مدعا سے پہلے تمہید باندھی جائے پھر مدعا بیان کیا جائے. تمہید کچھ اشعار کہے جاتے ہیں بہار یا باقی جو چیزوں کے متعلق، موسم بہار یا باقی خوبصورتی یا باغات. یہ تمہید تشبیب یا نصیب کہلاتی اور بہار و خزاں، جشن و عشق اور پند و نصیحت کے مضامین پر مشتمل ہو سکتی. اس کی رعایت سے قصیدے کو بہار یا عشق یا واضح کہا جا سکتا ہے. جو میں نے پہلے کہا، قصیدہ نگار مدعا یا ہجو کرنے سے پہلے تمہید باندھتا ہے پھر اصل موضوع کی طرف آتا ہے. تمہید یا قصیدے کے عموماً 5 اجزاء ہوتے ہیں جو عموماً قصیدے سے متعلق ہیں: تشبیب، گریز، مدعا اور دعا. تشبیب، گریز، مدعا اور دعا قصیدے کے اجزاء، اور جو اجزاء ہیں ان پر بھی بات کریں گے. جو قصیدے کے عموماً ہم پڑھتے ہیں وہ ہم اگلے لیکچر میں ان پر بات ہوگی. شکریہ.